السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 41 کی ترجمہ تفسیر پڑھ رہے تھے، ابھی اس کی تفسیر جاری تھی، تو اسی آیت مبارکہ سے تفسیر کا لیسن کنٹینیو کریں گے اور مزید ایک آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آیت مبارکہ 42۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ ٹرانسلیشن: سماعون للکذب، وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت، کھانے والے ہیں بہت سود کو، فإن جاءوک، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم بینہم، تو فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا اعراض کر لیں ان سے، وإن تعرض عنہم، اور اگر تم اعراض کر لو ان سے، فلن یضروک شیئا، پس ہرگز نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی، وإن حکمت، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فاحکم بینہم بالقسط، تو فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تفسیر آیت مبارکہ 41 سے اور جز 2۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لم يرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن بیٹھے وہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے اور خوب سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو کہ آپ کے پاس نہیں آتے، وہ بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم دیے جاؤ اس کو تو لے لو اس کو، اور اگر نہ تم دیے جاؤ اس کو تو اس سے بچو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ چاہے فتنہ یا آزمائش میں ڈالنا، تو ہرگز نہیں آپ اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ یہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بہت سارے لوگوں کے سامنے کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا سامنا تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا واسطہ تھا، جیسا کہ یہود و نصارہ، منافقین اور بعض اوقات مشرکین مکہ بھی ساتھ مل جاتے اور مزید آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن جو ان کے دل ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور یاد رہے کہ عمل کا جو انحصار ہے وہ دلوں پہ ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا تعلق بھی دل سے ہے، جب تک دل کی درستگی نہیں ہوگی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ تمام جو بدن ہے اس کا انحصار دل پہ ہے، اگر دل درست ہوگا تو تمام بدن بھی صحیح طریقے سے کام کر پائے گا، اسی طرح اگر نیت درست ہوگی تو پھر ہی سارے اعمال درست ہوں گے اور پھر قابل قبول ہوں گے۔ ادھر کیا فرمایا کہ جو لوگ اوپر سے کہتے ہیں، اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن دلوں کے اندر کھوڑ ہے، دل سے وہ مومن نہیں ہیں۔ اور پھر ادھر مزید یہود کی بات ہوئی کہ وہ لوگ جو یہودی بن بیٹھے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے، اور بہت زیادہ سننے والے ہیں یا خوب کان لگا کے سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے۔ اس کو دو طرح سے سمجھیں گے
جیسا کہ جھوٹ کے لیے سننے والے سے مراد تو یہ کہ ہر جھوٹی بات کو بہت شوق سے اور دل لگی سے سنتے ہیں، ہر جھوٹی بات کے بہت دل دادا ہیں۔ اس میں جھوٹے قصے کہانیاں بھی ہو سکتے ہیں، افسانے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اب ناول اور افسانے اور جھوٹ پہ مبنی قصے کہانیاں کچھ لوگوں کا مشغلہ ہوتے ہیں کہ بہت دل لگی سے وہ پڑھتے ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں یا دوسروں کو بھی سنواتے ہیں، یا جو مزید اس سے آگے بھی بڑھیں تو جیسے ٹک ٹاک کا اب رواج ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کچھ لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ لوگ موبائل کا اچھا استعمال کریں تو آگے سے کیا سننے کو ملتا ہے کہ ہم زیادہ تو نہیں دیکھتے، بس تھوڑا بہت ٹک ٹاک وغیرہ دیکھ لیا۔ اصل میں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جھوٹ کا کتنا زیادہ گناہ ہے اور ہنسی میں بھی جھوٹ بولنا ہلاکت کا سبب ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس جو ٹک ٹاک وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، وقتی دل لگی دوسروں کو ہنسانے کے لیے یا دوسروں کی تحقیر کی جاتی ہے، اس پہ مقصد کیا ہوتا ہے، صرف دل لگی اور سراسر وقت کا ضیاع ہوتا ہے، مزید اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے کہ اس میں جو بنانے والے ہیں وہی گناہ گار نہیں ہیں، بلکہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو اس کو سننے والے ہیں، مزید آگے فارورڈ کرنے والے ہیں، سب ہی اس میں شامل ہیں، کیونکہ بندہ مومن کو تو ایسی مجالس اٹینڈ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہود کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان چیزوں کو رواج دیا کرتے تھے یا بہت دل لگی سے ان چیزوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود تھیں ان کے بارے میں وہ جھوٹ سے سہارا لیتے اور دوسرے لوگوں کے اندر شک کو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ وہ نبی تو نیکسٹ آئیں گے جو کہ ہماری نسل سے ہوں گے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود لوگوں کو دھوکے میں رکھتے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا جھوٹ بول دیتے۔ پھر مزید سماعون لقوم آخرین، یہ جاسوسی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا نہیں چاہتے، جو علماء قسم کے ان کے اندر لوگ ہوتے، جو اپنے علم پہ گھمنڈ کرتے، خود کو بڑے لوگ کہلاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہتے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، یا ان کے اندر علم کا تکبر ہوتا تھا، ان کو یہ تھا کہ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ پتہ لگایا جائے کہ مسلمانوں کا ہمارے بارے میں کیا ذہن ہے، ہمارے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، یا ہمارے بارے میں مزید کیا احکامات نازل ہوئے ہیں، یا مزید ان کی کیا پلاننگ ہے۔ تو صرف اس جاسوسی کے لیے اپنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھیجا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لم یأتوک، کن کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں؟ جو لوگ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ باتیں سن کر ان کی تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ دل سے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، دل سے آپ کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہیں، صرف جاسوسی کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان سے محتاط ہو کے رہیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں دوگلا پالیسی کرنے والے، وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، یعنی کہ اس کے جو حصے مقرر ہو چکے ہیں یا جو احکامات مقرر ہو چکے ہیں ان کو پہچاننے کے باوجود اس کو بدل ڈالتے ہیں، یعنی لفظی بھی تحریف کر دیتے ہیں اور معنوی بھی تحریف کر دیتے ہیں۔ جیسا پہلے بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں اور سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب ان کو کہا گیا حتتن کہنا ہے تو انہوں نے ہنتتن کہا، اور مزید بھی جب مچھلیوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن جال نہیں ڈالنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ہیلا سازی کرتے ہوئے مچھلیاں پکڑی تھیں۔ اس طرح بھی انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات میں تحریف کی، اپنی منمانی کی تھی۔ اور بھی بہت سارے احکامات تھے جس میں تحریف کرتے تھے، لوگوں کو منمانا دین پیش کرتے، لوگوں کے ان کے پسند کے فتوے دیتے، اس سے بھی وہ بہت ساری قیمت وصول کرتے اور دنیاوی جو فائدہ ہے وہ حاصل کرتے۔ اس سے مقصد کیا ہوتا کہ لوگوں کے دل جیت لیں اور دنیاوی جو اغراض ہیں وہ پوری ہو سکیں، جیسا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت میں دنیا کا سرسری مال و متاع حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ان کے منمانے فتوے دیتے۔
یہ سب سے بڑی تخریف تھی کتاب اللہ میں جو وہ یہود کیا کرتے تھے۔ پھر مزید کیا کہتے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ کہتے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہ اگر تم دیے جاؤ اس کی طرح، یعنی کہ جو تمہارے مقصد کو پورا کرے، اس طرح کے اگر احکامات تمہیں دیے جائیں فخذوہ تو اسے لے لو، وان لم تؤتوہ، لیکن اس کے اگر برعکس دیا جائے جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے فاحذروا، تو اس سے بچو یا اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کر کے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کے لیے اللہ ارادہ کریں اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا، یعنی کہ اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو درست نہیں کرنا چاہتے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اللہ کے سامنے۔ اس میں اگر لفظی الفاظ پہ غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت ان کو سیدھی راہ پہ آنے ہی نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص سیدھی راہ پہ آنا نہیں چاہتا، اس کی نیت ہی نہیں، اس کی کوشش ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ دکھانا بھی نہیں چاہتے۔ جیسا کہ اور بھی بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کجی کی یا ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ تقوی کا انحصار جو ہے وہ دلوں کی پاکی پہ ہے۔ دلوں کے اندر اگر پاکیزگی ہوگی تو پھر انسان کو تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو بھی کب؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینا چاہیں۔ اگر کوئی قوم ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتی پھر اللہ رب العزت ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اور اگر عموماً دیکھا جائے تو انسان دنیا کی رسوائی سے سب سے زیادہ بچنا چاہتا ہے۔ دنیا کے سامنے جو ضلالت ہے اس سے انسان بہت کیئرفل رہتا ہے، حالانکہ جو دنیا کی رسوائی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو سب سے پہلے آخرت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں اول و آخر تمام لوگ موجود ہوں گے اور سب سے بڑھ کر انبیاء اور رسول بھی موجود ہوں گے۔ اس وقت انبیاء بھی اپنی قوم کے بارے میں اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یا میری قوم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو انسان کو اس رسوائی سے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان بچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اگر یہ اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہیں گے تو پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو ان کے لیے ہے ہی، اور آخرت کا عذاب دنیا کی رسوائی سے بڑھ کر ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ ان کے بات پلے پڑتی ہی نہیں ہے، وہ کسی طرح بھی سوچنا نہیں چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ اور بھی بہت سے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کی بات کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایک بال جتنا بھی شعور نہیں ہے، اور پھر کہیں فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر کچھ بھی سمجھنے بوجھنے کی عقل نہیں ہے۔ پھر مزید ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتے، بس دنیا کی حد تک ان کو علم ہے لیکن آخرت کے حوالے سے یہ بالکل خالی دماغ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ پڑھیں گے 42، تو اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ مزید بات واضح ہوگی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔